السلام علیکم سر، بہت خوشی ہے آپ کے آنے کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ آپ کافی بزی تھے، کافی عرصے سے چل رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ 2-3 ہفتے سے چل رہا تھا۔ ساحل بھائی کو میں نے کال کی تو انہوں نے تو فوراً کہہ دیا یار آ جاتا ہوں، آپ سے رمضان میں نہیں ہو سکا، لیکن بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک علی بھائی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے ذرا زیادہ شوق ہوتا ہے کیوں کا بجائے کیا اور کیسے کے۔ تو یہ آپ نے کیوں سٹارٹ کیا اور کس ایج میں آپ کو خیال آیا؟ کیونکہ میں دیکھتا رہا کچھ آپ کی کافی عرصے سے، میں دیکھتا رہا موسٹلی، مجھے تو جو سب سے اچھا لگا تھا وہ تھا وہ جو دجال والی سیریز تھی پرانی آپ کی، اور الومناٹی کی، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا چسکے والا ٹاپک ہے، اس میں مزہ بھی آتا ہے سننے میں، تو ساتھ ساتھ صحیح۔ تھوڑا سا یہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس میں اور بہت ساری جگہ آپ نے بتایا کہ آپ بہت زیادہ وہ گوتھک میٹل اور وہ سارا، جتنا میں تو جو کلوزسٹ گیا ہوں وہ مٹیلکا تک گیا ہوں، آئی ڈونٹ نو وہ کون سی کیٹیگری میں آتی ہے، وہ بھی کسی کی وجہ سے۔ ہیوی تو میٹل۔ ہاں، ہیوی میٹل، وہ بھی کسی کی وجہ سے، سمجھ تو آتا کوئی نہیں تھا، ویسے ذرا وہ ہوتا ہے فیشنیبلی۔ تو اس میں یہ کہاں تک آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ارلی ٹینز کے بعد کہاں پہ جا کے آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے؟ جزاک اللہ خیر، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے ہم اس طرف اور یہ سب کیسے ہو گیا۔ ٹو بی آنےسٹ، دو تین چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں، لیکن اصل بات کیوں کی پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا، کیونکہ جس طرح پچھلے 10 سال میرے گزرے ہیں نا، 10 سے 11 سال، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جس طرح لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سنبھالا دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کرایا لوگوں سے، جس طرح اللہ نے ایک خاص نالج میں لگایا، پھر جیسے ساحل بھائی سے ملاقات ہوئی، علماء سے ملاقات ہوئی، ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے تربیت ہوئی، پھر جا کر ایک یوتھ کلب کا پلان بنا 2011 میں، ماشاءاللہ پھر اس پہ یوتھ بھی کلب کے آئیں گے، ساتھ اس شروع پہ ہوا بھی آئیں ضرور۔ گے سے تو یہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، مطلب میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، میں کہاں سنگر بننے نکلا تھا، ایکٹر بننے، ماڈل بننے، مطلب وہ جو امیچور ایک وہ ہوتا ٹین ایج فینٹسیز۔ فینٹیسیز ہوتی ہیں کہ ہم یہ بنیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، بڑے آڈیشنز جی، بھی دیے ہم نے، اچھا، تو میں ناکامی بھی ہوئی لیکن ہم لگے رہے کہ نہیں جی، بس ہم نے ٹھیک ہے، ماڈل بن کے دکھانا ہے، ایکٹر بن کے دکھانا ہے، بلکہ میں اے لیول میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ ایک دن تمہارا بھائی بڑا مشہور ہوگا، تو ٹھیک ہے، ہر کوئی تمہارے بھائی کا نام لے گا، لیکن تب ظاہر ہے کہ ہماری نیت کیا ہوتی تھی، ہمارا ویژن کیا ہوتا تھا، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں ٹین ایج میں کیا ہوتا بالکل ہے۔ ایسے ہی ہوتا، بالکل تو اب وہ مجھے چھیڑتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مشہور تو آپ ہو گئے ہو، لیکن مولوی مشہور ہو گئے آدھی بات درست ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، جی، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، دین میں عزت ہے، آپ سب دیکھیں ہم سے محبت کس لیے کرتے ہیں، دین کی وجہ سے، ہم ایسے میں ہی ہے سر، کوئی بالکل کمال ایسے نہیں ہے۔ لیکن اگر اسپیسیفکلی میرے اس حوالے سے پوچھیں کہ میں کیوں آیا اس طرف، مجھے ایک ہی چیز نظر آتی ہے مین، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، یہ تو ڈیفینیٹلی ہے، بٹ اگر میں اپنے حوالے سے دیکھوں تو ایک چیز تھی کہ نا، ہم ایٹ لیسٹ یہ سوچتے تھے کہ یار یوتھ کہاں جا رہی ہے، ایون جب میں خود یوتھ تھا، ٹین ایجر تھا، یہ ساری چیزیں میں دیکھتا تھا، بسنت فیسٹیولز، لو جیل اور سانگ ڈیڈیکیشن اور ڈرامہ فیسٹ وغیرہ وغیرہ، تو کہیں نہ کہیں دل میں وہ چیز ہوتی تھی کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، چاہے ہم وونا بیز تھے جو بھی تھے، اور پھر سوچتے بھی تھے کہ یار یہ سب صحیح کیسے ہوگا۔ تو مجھے وہ یاد ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا نا، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا، تمہارے سینے پر جو بوجھ تھا اس کو ہٹا نہیں دیا ہے وہی دے کر، کیونکہ اللہ کے نبی بھی یہ سوچتے تھے نا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، گراؤنڈ از سیٹ فار یو، یہ وہی تمہارے پاس ہے، تو پھر اپنا رول پلے کرو، تمہیں نبی بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تھی نا جو ایک چاہت تھی، ایک سوچ تھی کہ یار یوتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، یہ سوچ ہی پیدا ہونا آج کی یوتھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، یقین کریں۔ آج کی یوتھ شاید کچھ سوچتی ہو، لیکن میرے خیال میں کہ دور دور تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ یار یہ جو سب کچھ چل رہا ہے، جس میلے میں ہم لگے ہوئے ہیں، کیا یہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہم فلو کے ساتھ تو نہیں جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آئی یوز ٹو تھنک سچ کوشچنز، پھر اللہ نے ایک دھچکا لگانا تھا، وہ دھچکا لگا، وہ آخری آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ تھا دین پہ آنے کے لیے، پیچھے لاسٹ سے نیل ان دا کافن۔ یس، تو بس وہ دھچکا جب لگا، ٹھیک تو ہے، دھچکے میں آپ کو پتا ہے اللہ پھر یاد آ جاتا ہے، بہت صاف۔
تو دیٹ واز دا ٹائم کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ماشاءاللہ سنس 2007 جب قرآن شروع کیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے استقامت دی. تو تو اس کے یہ بعد عربی جو ہے، آپ عربی بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا آپ کی عربی دیکھیے بہت اچھی ہے فار اے پرسن ہو لسنس ٹو گوتھک میٹل اور گوتھک اور ڈارک میٹل. عربی میں اگر کوئی بول رہا ہو تو الحمدللہ سمجھ لیتا ہوں. اچھا. قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ بولنے میں میری عربی نہیں ہے اسٹرانگ اتنی. میں نے نہیں سیکھی عربی، کہیں سے نہیں سیکھی، لیکن یہ اٹ از ون آف مائی ایمس کہ عربی ڈیفینیٹلی آنی چاہیے انسان کو. بہت زبردست لینگویج ہے. لیکن میں نے نہیں سیکھی کہیں سے عربک. میں نے قرآن تفہیم القرآن سے سب سے پہلے پڑھا تھا، مولانا مودودی. اس کے بعد ابن کثیر، اور پھر ایک شیخ ہیں ہمارے ٹیچر ہیں انس نظر، ان سے قرآن کے اصول سیکھے، اصول تفسیر کیا ہوتے ہیں، اور ان سے پھر کچھ صورتیں ہم نے پڑھی. کیونکہ مجھے خود جو پرسنلی یہ چیز ہٹ کرتی ہے نا، وہ یہ کرتی ہے کہ بڑا انسان نا اپائج فیل کرتا ہے، لولا لنگڑا فیل کرتا ہے بغیر عربی کے. کیونکہ آپ ہوں، جتنی مرضی تفاسیر اٹھا لیں، جو بھی اٹھا لیں، ایک اس میں انسانی پہلو تو رہتا ہے نا. بالکل صحیح. اس پہلو کی وجہ سے آپ، کیونکہ انسان کی اپنی ایک نشو نما ہوتی ہے، جتنے بڑے بڑے نام ہیں اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان کی ایک نشو نما ہوگی، ان کی ایک تربیت ہوگی، تو اس کا اثر رسوخ اور اس دور کا کچھ نہ کچھ رہتا ہے ان کے پاس. تو ہوں. اس وجہ سے آدمی بڑا ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو میرا بڑا دل کرتا ہے، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ کس ٹائم پہ یہ سٹارٹ کروں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے بغیر عربی کے آپ کسی نہ کسی کی طرف رہ رہے ہیں. اور کچھ تراجم بہت سافٹ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہارڈ ہیں. سافٹ والے کہتے ہیں کہ ہارڈ والے صحیح نہیں ہیں، ہارڈ والے کہتے ہیں کہ سافٹ والے صحیح نہیں ہیں. سو آپ بندے کا خود ہی پڑھنا چاہیے. بہت بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اللہ اس میں کامیاب کرے آپ کو. لیکن یہ کہ جب تک عربی نہیں ہے تو تفسیر بن کثیر کو آپ ضرور ٹارگٹ کریں. ٹھیک اس ہے. میں عربک کے روٹ ورڈز کے مطابق جو ہے نا انہوں نے بتایا ہوا ہے. قرآن تفسیر کے چار اصول ہوتے ہیں نا بیسیکلی. ایک ہے تفسیر بالقرآن، قرآن خود ہی اپنی تفسیر واضح کر دیتا ہے کسی اور آیا میں. دوسرا اصول ہے کہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس آیا کا مطلب کیا ہے، نبی ٹھیک ہے. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا آثار صحابہ، صحابہ کے اقوال ہیں، ان کے اوپینینز ہیں. جیسے ابن عباس مفسر قرآن ہیں، ان کے اوپینین ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. بالکل اور ایسے. چوتھا ہے یہ جو لنگوسٹک ہے لغت سے، تو یہ چوتھا ہے ان دی آرڈر. سب سے پہلے پریفرنس دی جائے گی تفسیر بالقرآن، کہ قرآن نے خود اپنی تفسیر واضح کر دی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آیا میں اللہ کہتے ہیں سورہ نساء کی غالباً آیا کہ جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے توبہ قبول نہیں کرے گا. کچھ اس طرح کی آیا، مجھے کانٹیکسٹ یاد ٹھیک. ہے ایگزیکٹ آیا نہیں. تو وہ صحابہ بڑا پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا. یس، وہ آیا یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، وہ اللہ نے پوری لسٹ بتائی اور پھر بتایا کہ وہ جنہوں نے سوائے ان کے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی ظلم کرتا ہے، تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک اور ہی آیا میں ظلم جو ہے وہ شرک کو قرار دیا. یعنی قرآن نے ہی واضح کر دیا کہ ظلم سے کیا مراد ہے. اسی طرح کبھی احادیث واضح کرتی ہیں. تو یہ آرڈر فالو کرنا بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ کہ لوگ اس آرڈر کو فالو کیے بغیر سب سے پہلے عقل سے قرآن سمجھتے ہیں. دیکھیں عقل کا استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ نے بلکہ تعریف کی عقل والوں کی. لیکن عقل کا استعمال ان چار اصولوں کو لے کر استعمال کرنا ہے. عقل اگر ان ان چاروں چار اصولوں سے چیز واضح نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یا ان چار اصولوں سے پہلے آپ نے پہلے ان دیکھیں ان چار چار عقل کا رول یہ ہے نا ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ کنسنسس، بیسٹ اسکالرز، بیسٹ تفاسیر. اور آپ کے سامنے کئی ایسی آیات آئیں گی جہاں عقل اپلائی ہو رہی. مثال کے طور پہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 ورسز ہیں یہ عقل والوں کے بارے میں، کہ دیکھتے کیوں نہیں ہو، چلتے پھرتے کیوں نہیں ہو، ہسٹری کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے ہو، قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، اینالائز کیوں نہیں کرتے ہو. عقل کا کام ہے اینالائز کرنا اور عبرت پکڑنا، اور اس کے بعد عبرت پکڑ کے اینالائز کر کے بہترین بات سامنے لانا، لوگوں کو دعویٰ کرنا. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب عقل کے تھرو قرآن کو پرکھتے ہیں تو ہر ایک کی عقل ڈیفرنٹ ہے. بالکل ایسے. ہو سکتا ہے میں اپنی عقل کے مطابق قرآن سے ہی ثابت کر دوں کہ شراب حلال ہے، شراب تو کہیں لکھا ہی نہیں قرآن میں حرام ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی عقل کے مطابق کہہ دوں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، فرض نماز. قرآن میں تو ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو. اب میری عقل یہ کہتی ہے کہ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ دل میں ذکر کر رہے ہو تو یہ بھی نماز کا قائم کرنا ہے، اس کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فرقہ واریت ہوتی ہے، فرقے بنے اس لیے
کہ لوگوں نے قرآن کو اصولوں کے مطابق سمجھنے کی بجائے اپنی اپنی عقل اور اپنے بڑوں کی عقل کے مطابق سمجھنا شروع کر دیا اور اندھی تقلید شروع کر دی. اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں آل سارٹس آف انٹرپریٹیشنز قرآن کی. قادیانی احمدی بھی کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لائیں گے اور لاتے ہیں. اہل تشیع بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں. اسی طرح ہر فرقہ کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لائیں گے. تو دلیل تو وہ لے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ ان اصولوں پہ پورا اتر رہی ہے جو اصول علماء نے بیان کیے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ تفسیر بن کثیر پڑھیں، کیونکہ وہ ان اصولوں کے مطابق لکھی ہوئی تفسیر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جی یہ میں دوسرا اسی کو ٹاپک کو آگے کرتا ہوں کہ جتنے یہ فرقے بنتے ہیں، اب ایک چیز مجھے لگتی ہے، کیونکہ میرا اپنا میں خود بڑا ہوں، اٹک ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ پڑھا ہوں، تو بچپن 10ویں تک تقریباً وہیں رہا ہوں. تو ہم نے صحیح ہارڈ کور میں فرقے دیکھے ہیں. وہ گاؤں جو ہے اس کی پاپولیشن میں خیال میں 4-5 ہزار ہوگی، 4-5 ہزار چھوٹی تھوڑی پاپولیشن ہوتی ہے پاکستان. تو ہم نے صحیح ہارڈ کور میں چیزیں دیکھی ہیں، اور مجھے اس طریقے سے لگتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ جب انسان اس ٹگ آف وار میں آ جاتا ہے نا، یہ فرقوں والی، تو پھر یو گو ٹو دا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر، اور اس پہ بات سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہاتھ اوپر باندھے، ہاتھ نیچے باندھے، ٹانگیں چوڑی کی، ٹانگیں نہیں چوڑی کی، یا اور بھی آپ جتنا آپ کم سے کم فزیکل صورتحال پہ آپ چلے جائیں اس پہ آ جاتا ہے. اور سم بالکل ہاؤ لوگوں کو تبدیل کرنا کیونکہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تبدیل کرنے کی طرف سجیشن بھی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ لوگ جو ہیں اتنے زیادہ شدت پسند ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ ان کے سامنے رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھیں، تو کچھ فرقہ جو ہے وہ حدیث کو تھیوریٹکلی تو امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ آل بیت کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ باقی ہر چیز کو ان کے مقابلے میں چھوٹا کر دیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اصحاب کرام کو اتنی زیادہ دیتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا پیس آف دا پائی لی ہوئی ہے، اور اس کو وہ اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ باقی اس پہ مرنے مرانے پہ تول آتے ہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یہ جو جس یو نیویگیٹ ویری ڈینجرس واٹرز، ٹھیک ہے، آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا، تو میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یار چلو ایک جگہ ہے، لیکن آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایک چیز لگا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، پاسبلی کروڑوں. تو آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں کہ آپ سے چھوٹی سی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، کہیں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اٹ بی لاٹ آف ٹربل ہمارے معاشرے میں. تو کبھی ایسا ہوا یا کیا کرتے ہیں اس بارے دیکھیں یہ اوور ٹائم بندہ سیکھتا ہے. چونکہ میرا تعلق ہی شروع سے ٹیچنگ پروفیشن سے رہا ہے. انجینئرنگ سے میں بہت جلدی ہٹ گیا تھا. 2011 میں یو اے ای میں تھا اور آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا، بینگ اے میکینیکل انجینئر. تو پھر میں چھوڑ آیا تھا کچھ وجوہات کی بیسس پہ. مین وجہ یہ تھی کہ بس میں کہتا تھا کہ یار دعویٰ کرنا ہے اور ٹیچنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس چیز کو تقویت 2013 میں ملی کہ میں دبئی گیا. وہاں پر میں نے ٹریننگ لی. نثار نادیہ والا ایک ٹرینر ہیں آئی آر ایف کے، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن میں تھے وہ پہلے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پبلک سپیکنگ کی ہمیں ٹریننگ دی، 4-5 لڑکوں کو. میرے ساتھ دوست بھی تھے. تو ان سے میں نے ایڈوائس لی تھی کہ میں اب کیا کروں، میں کنفیوزڈ ہوں، میں عالم بنوں، میں مدینہ یونیورسٹی جوائن کروں، میں مدرسہ جوائن کروں، کیونکہ انجینئرنگ میں پسند نہیں آ رہی مجھے. تو یہ ڈسکلیمر ہے، انجینئرنگ بری نہیں ہے، لیکن بس مجھے اس ٹائم نہیں پسند آئی ٹھیک ہے. کہ میں جاب نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے بڑی زبردست ایڈوائس دی کہ دیکھو تم میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم ایک اچھے ٹیچر بن سکتے ہو، اور جہاں تک عالم کی بات ہے، عالم بہت ہے، مدرسہ گریجویٹس بہت ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن ایک ایسا بندہ جو انجینئر ہے اور ذرا دائی ہے اور ایسے ٹاپکس پہ بات کرے جن ٹاپکس پہ علماء اتنی بات نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کی اپنی ایک فیلڈ ہے. تو یہ ایڈوائس مجھے بڑی زبردست لگی ان کی. اس پہ عمل کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے ٹیچنگ پروفیشن کو اڈاپٹ کیا. اور ٹیچنگ میں ہونے کی وجہ سے یہ ٹریننگ آپ کی ہو جاتی کہ آپ نے کون سی بات کیسے کرنی ہے، کس آڈینس کو کیا بات کرنی ہے. یہ ٹریننگ ہے ماشاءاللہ. میرے ساتھ بہت کم ہوا ہے کہ کوئی ایسی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہو. انفیکٹ میں یوتھ کلب میں کلاس دیتا ہوں مسلم لینڈ، اس میں ہم یہی سکھاتے ہیں کہ لوپ ہولز نہیں چھوڑنے اپنی ٹاک میں، کیونکہ لوگ لوپ ہولز کو پکڑتے ہیں. بالکل باقی یہ ایسا کہ اللہ چاہے گا تو کوئی سلپ آف ٹنگ ہو بھی جائے گی. اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہے کہ بندے سے کبھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحال کنٹرول دیا ہوا ہے ٹنگ پہ. وی ٹرائی آر بیسٹ. اور وائز لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے سیکھتے ہیں کہ گفتگو
کیسے کرنی چاہیے، الفاظ کا استعمال کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ نے ٹیچرز اچھے دیے. ہاں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ، اور دوسرا، ہم لوگ جب میں چائنا میں تھا، ادھر سے میں نے یونیورسٹی گریجویشن ادھر سے کی، تو وہاں پہ اکثر جماعتیں آتی تھی نا مختلف تبلیغی والی، تو وہ ہمارا جہالت والا دور تھا گیس. تو وہ کبھی ملیشیا ملیشیا کبھی ملیشیا سے آ گئے، کبھی پاکستان سے، کے پی کے، اسپیشلی کے پی کے سے ادھر. تو وہ جماعتیں جب آتی تھی تو ایک وہ جتنا ہمارا ہر یونیورسٹی میں دو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ایک مولوی طبقہ ہوتا ہے پورا، ایک جو ہے وہ ایکسٹریم لبرل قسم کا طبقہ ہوتا ہے، اور پھر ایک بیچ میں ہوتے ہیں جو جن کو نہ دائیں سے نہ بائیں سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو وہ جب آتے تھے مولوی طبقے، تو ہم ان کی ان اے سینس سرکیسٹکلی مذاق وغیرہ اڑاتے ہیں، یار یہ دیکھو ان کو نا، یہ پانچے اوپر کر کے آ گئے ابھی آ کے، تو ہم کوشش کرتے تھے بھاگیں، یا اگر کبھی ان کے ساتھ جانا سوال جواب کرنا تو ایک سرکیسٹک ٹون رکھ کے کرنا، ان کو کچھ نہ سمجھنا. تو صحیح. آپ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آئی امیجن کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، پیچھے سے آوازیں تو کستے ہوں گے لوگ. اچھا ہمارے ساتھ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے تو ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے. ہم یوزلی مطلب ناٹ ٹو سے کہ وہ ڈریسنگ اچھی نہیں ہے جو تبلیغی جماعت کی ہوتی ہے یا ہماری مولوی کلاس کی ہوتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس ڈریسنگ میں زیادہ موڈیسٹی ہو. ان کے نزدیک یہی ہے نا کہ اس میں بالکل. موڈیسٹی زیادہ اچھی بات ہے. اس ڈریسنگ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ چونکہ ہمارا یوتھ کے ساتھ انٹریکشن ہے تو ایک حکمت اپناتے ہیں، ہم ڈریسنگ ویسی ہی کرتے ہیں. اور ویسے بھی تھرو آؤٹ مائی لائف میں یہی ڈریسنگ کرتا آیا ہوں. تو ایز لانگ ایز یہ شریعہ کے خلاف نہ جائے تو آئی اسٹل لائک کہ میں یہی ڈریسنگ کر کے جاؤں. تو وہ مولوی والا امپریشن اس لیے بھی نہیں میرا جاتا ہے کیونکہ میری ایسے داڑھی بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بہت سے لوگ تو یہ پہچان ہی نہیں پاتے ہیں مولوی ہو. تو جب میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام کہتا ہوں پھر وہ تھوڑے سے ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تو مولوی بن جائے. تو لیکن ضیاء بھائی وغیرہ پہچانے جاتے ہیں فوراً سے کیونکہ ماشاء اللہ ان کی داڑھی بھی ہے اور ٹوپی بھی اور ایک اور کبھی. ایک میں توحا توحا ایک ہے. تو ہاں آ، بالکل بالکل. ہاں، وہ تو بالکل ایسے. لیکن یہ کہ میرے بارے میں تھوڑا سا لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ کنف- کون ہے اصل میں. تو نہیں باتیں نہیں کسی گئی الحمدللہ. ایسی کوئی ہمیں نہیں فی الحال ٹریٹمنٹ ملی، بٹ ہم خود ان میں سے ہوتے تھے جو تبلیغی بھائیوں کا مذاق بھی اڑانے والے ہوتے تھے اور ان بالکل کو ایسے. دیکھ کے چھپ بھی جاتے تھے کمرے میں بیڈ کے نیچے، اس طرح کے مذاق بھی کرتے میں تو تھے. جب میں نے قرآن پڑھا تو پھر مجھے اس وقت کا افسوس ہوا کہ یار وہ کفار مکہ تو ایسے ہی کرتے تھے جو ہم کرتے تھے، کوئی اس میں یقین کرنے کوئی ڈفرنس ہے ہی نہیں. آل دو وہ تو چلے مطلب شرک پہ ڈائریکٹ چلے جاتے تھے، ہم اتنا تو نہیں کرتے. مذاق والا جو وہ ایک پرٹیکولر پرنسپلی ہم وہی کام کرتے تھے مجھے لیکن وہ اگر آپ کسی کو بتائیں جس نے نہ پڑھا ہو تو وہ کہے گا تم بڑے مولوی بن گئے ہو، تو چھوڑو اس صحیح. کو. یوتھ کلب کا سر بتائیے، یوتھ کلب کس کا آئیڈیا تھا، فاؤنڈنگ ممبرس کون کون ہیں، اور کس طریقے سے یہ ہے، اور اس کا اسٹرکچر کیا ہے بیسیکلی؟ یوتھ کلب آئیڈیا تو کچھ سسٹرز کا تھا. ٹھیک ہے. الہدا کی گریجویٹ کچھ سسٹرز تھیں، پانچ چھ سسٹرز، مطلب جو آپس میں انہوں نے سوچا کہ یار ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس میں یوتھ کی بات سنی جائے اور نان ججمنٹل تنظیم ہونی چاہیے ٹھیک ہے. جہاں پر ہر قسم کے نوجوان آئے. لیکن انہوں نے سوچا تھا لڑکیوں کے لیے. تو اسی وقت یہ ایک سین کریٹ کر رہا تھا. اللہ دیکھیں ہر چیز اللہ کرتا ہے. اسی وقت یہ سین کریٹ ہو رہا تھا کہ 2010 میں گریجویٹ ہوا یونیورسٹی سے. تو اللہ نے 2010 کے جنوری میں، جون میں گریجویٹ ہوا تھا، جنوری میں کچھ ایسے بھائیوں سے ملا ہے جو بہت ویژن والے تھے اور جو ویسٹرن طریقہ ہے نا اسلام پھیلانے کا، کانفرنسز کروانا، کمیونٹی سینٹر بنانا. آپ کو پتا ہے ویسٹ میں اس ورک طرح ہوتا شاپس یا اسی طرح ہوتا ہے، بالکل ہے ایسے. ورک شاپ سٹائل. تو ان سے ملوایا. وہ بھائیوں نے شفا میڈیکل کالج کے وہ بھائی تھے اسلام آباد. تو وہ انہوں نے جنوری میں کوئی ایونٹ کرایا شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ کے نام سے. اور اس میں مجھے ان بھائیوں سے ملاقات ہوئی. وہاں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو بھی ایز اے اسپیکر انوائٹ میں کیا گیا آیا تھا. تھا اس میں، میں آیا تھا اچھا یہ. اسلام میں آباد میں جی جی میں اس میں تھا، ادھر ہی میں موجود تھا، وہ جہاں پہ زبردست شادی ڈاکٹر ہال اسرار میں. نے آئی تھنک ڈاکٹر یہ شفا کالج کے اندر والے کی بات، کیونکہ میں 2008-9 کی بات ہے یہ، اس وقت کی آپ بات. شاید پچھلے والے میں آئے ہوں، میں 2010 والے کی فی اچھا، الحال بات کر رہا ہوں. علامہ اقبال پہ انہوں نے بات کی تھی ڈاکٹر اسرار نے، اور بڑی ہاں مشکل دو سے اس ہزار وقت ان کی دس صحت کا اچھی نہیں مجھے تھی. ٹاپک ان کا نہیں یاد. اس میں وہ اچھا. زید حامد صاحب بھی تھے اس اچھا. ایونٹ میں. تو ٹھیک. بہرحال
وہاں سے میری ان بھائیوں سے ہو گئی ملاقات اور پی آر، ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بڑا ویلکم کیا، اپنے ہاسٹل میں رہنے کی جگہ بھی دی، ٹھیک ہے. تو وہاں سے دوستی ہو گئی ان بھائیوں سے. تو ابھی ان بھائیوں میں سے کوئی بھی یوتھ کلب میں نہیں ہے، وہ کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کسی نے اپنی آرگنائزیشن بنا لی فار واٹس ایور ریزن. لیکن یہ کہ یہ پائونیئرس تھے جو یہ بھائی ہیں، اور ٹھیک ہے. ماشاءاللہ میری شروع سے ان سے ملاقات تھی. تو ان میں سے ایک بھائی ضیاء بھائی کو لائے 2012 میں. اچھا. 2011 میں مئی میں یہ جو سسٹرز تھیں انہوں نے یوتھ کلب کو متعارف کرانے کے لیے ایک فارم ہاؤس میں ایونٹ رکھا چھوٹا سا. ٹھیک اس ہے. میں انہوں نے کچھ بردرز کو بھی انوائٹ کیا، جو بیسیکلی اپنی والدہ کے تھرو، ان کی جو والدہ ہیں ان میں سے ایک سسٹر کی والدہ جو ہے وہ ذکیہ ہاشمی ہے، جو ٹھیک کہ ہے. میڈم فرحت ہاشمی کی بہن ہے. اچھا. تو بیسیکلی اب آپ سمجھ لینا کہ بیک گراؤنڈ یہ کہ سمجھ الہدا گیا. سے بیسیکلی یہ سٹارٹ ہوا. بالکل ٹھیک. لیکن الہدا سے کافی مختلف تھا. ان کا ویژن الہدا سے کافی مختلف تھا کہ یوتھ کے لیے کام کرنا ان اے ویری نان فارمل اسٹائل، اور اسپورٹس وغیرہ بھی کرانے. تو وہاں انہوں نے فارم ہاؤس میں ہم بھائیوں کو 7-8 لوگ جو تھے جن کو جانتی تھی سسٹرز ان کو انوائٹ کیا، بلایا، میں بھی گیا وہاں پہ. وہاں ادریس زبیر صاحب جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے ایک لیکچر دیا سورہ کہف کی روشنی میں نوجوانوں کے رول میں. اس نے مجھے بہت انسپائر کیا. انہوں نے بتایا کہ جب نوجوان دین میں آتا ہے تو اللہ معجزے کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے اور دیکھو معجزے ہوئے. تو بالکل. یہ بات مجھے بڑی اٹریکٹ کی. تو یہ تعلق بنتا گیا آپس میں. پھر وہ سسٹرز نے ریکویسٹ کی کہ آپ میں سے ہی کوئی اس کو سنبھال لے، کیونکہ لڑکیوں کا ایک محدود وہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بالکل ایسے. شادیاں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے چلانا. تو ان کا یہی تھا کہ لڑکوں میں سے کوئی سنبھال لے. تو شروع میں ڈاکٹر یوسف رضا تھے، انہوں نے سنبھالا، وہ سی ای او بنے. اس کے بعد ضیاء بھائی 2012 میں وہی لے کر آئے ماشاءاللہ. تو 2012 سے ضیاء بھائی جو ہیں وہ سی ای او ہیں یوتھ کلب کے. 9 سال انہیں ہو گئے، اور یوتھ کلب گرو ہی کرتا جا رہا ہے. اور اس کا ورکنگ اور اسٹرکچر آپ نے پوچھا، تو اسٹرکچر بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا، یوتھ کلب کے لوگوں کو، تو 4 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو لوگو سے ہی مشن اور اسٹرکچر سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک جو ہے. پہلا سائن ہے وہ پین کا سائن ہے. اب پین کا جو سائن ہے وہ اس سے مراد ہے ایجوکیشن، کہ ہم ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایم بی ایز ہیں، اور اچھے بزنس مین، یا ان واٹ ایور سینس دے آر ایجوکیٹڈ. اور ہم یہ چاہتے ہیں انہیں ہم مزید ایجوکیٹ کریں، انفارمیشن دیں مزید. پھر ایک سائن ہے کریسنٹ کا، چاند کا. کریسنٹ کا سائن جو ہے یہ ریلیجن کا انگریڈینٹ ہوتا ہے. جھنڈوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کریسنٹ کا بالکل ایسے. سائن. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں بلکہ ان میں ریلیجن کا انگریڈینٹ ہو، یعنی وہ ریلیجس مائنڈیڈ ایجوکیٹڈ کلاس ہو. اور یہ کام ہمارا ہے کہ ہم نے انہیں ریلیجن کا ٹیکہ کیسے لگانا ہے. تیسرا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو کوٹیشن مارک ہے. کوٹیشن مارک سے مراد ہے کہ ان کی بولنے کا طریقہ، کمیونیکیشن اسٹرانگ ہے، پبلک اسپیکنگ اچھی ہے، انہیں بولنا آتا ہے، چاہے اردو میں چاہے انگلش میں. اور چوتھا جو ہے وہ کیمرے کا نشان ہے لوگوں میں. تو کیمرے سے مراد ہے ویژن، کہ ہم اپنے ممبر میں، اپنے لوگوں میں ایک ویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں یوتھ میں، کہ انہیں وہ چیزیں نظر آئیں جو عام لوگ کو نظر نہیں آتی، یعنی قرآن کے لینس سے وہ دیکھیں دنیا کو. دوسرا کیمرہ سے مراد کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، کہ ہم یوتھ کو انوالو کریں ذرا ہلے گلے میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، کیونکہ ہم یوتھ کلب ہیں، ہم کوئی انگلش تبلیغی جماعت نہیں ہے. ہمارا بالکل کام ایسے. یوتھ کو بیسیکلی کنیکٹ کرنا ہے تھرو اسپورٹس اینڈ تھرو ایونٹس اینڈ تھرو گیمس، تھرو ڈسکشنز وغیرہ وغیرہ. تو انہی 4 چیزوں کو لے کے کام ہو رہا ہے. ابھی کووڈ کی وجہ سے آپ کو شاید اس طرح کا نہ نظر آئے کہ ان کے ایونٹس کہاں ہو رہے ہیں، کیونکہ کووڈ آ گیا تھا. تو تقریباً 1.5 سال سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کا گیپ آ رہا ہے. لیکن پرانا آپ دیکھیں تو ہمارے بہت کرکٹ، فٹ بال، لائبریری ہم نے بنائی ہے، وہاں یوتھ آتی ہے، پڑھتی ہے، بیٹھتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں. ہم مری لے جاتے ہیں، خانسپور لے جاتے ہیں ٹرپ پہ، وہاں فن ایکٹیویٹیز یوتھ کو کراتے ہیں، ساتھ نمازیں پڑھاتے ہیں. کوئی دعویٰ نہیں، صرف ہمارے ساتھ رہو، نمازیں بس 5 پڑھو ہمارے ساتھ، باقی والی بال کھیلو، ایکٹنگ کرنی ہے ایکٹنگ کرو، مطلب کوئی پلے تھیٹر ارینج کرنا ہے وہ کرو. تو یہ ہمارا کام ہے بیسیکلی. ماشاء اللہ، یہ تو سن کے بڑا فن والی چیز لگ رہی ہے.
तो जी जी टिपिकल इन्हीं की अलहमदुलिल्लाह। तबलीगी जमात नहीं है। तो ज़िया भाई को देख के तो बंदे को दावत माननी पड़ती है, वरना उनको लगता है कि अभी मुक्का मारेंगे ज़िया भाई तो बंदा उड़ता हुआ उतर जाएगा। ज़िया भाई ऐसे ही। माशाल्लाह, मैं बहुत ज़िया भाई को सुनता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी टेड टॉक भी थी, वो भी सुनी थी, वो जो उन्होंने योलो लाइफस्टाइल वाला बताया था, तो वो आ जाता है। अच्छा, जब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं, मैं देख रहा था उस दिन आपका नियो नियो पे प्रोग्राम था, उसी में भी यही सही। सवाल हुआ था कि यार यंग जो लोग हैं उनमें ऑप्टिमिज्म वगैरह, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या नहीं हैं। तो वो साहिल भाई ने तो बिल्कुल ही हाथ बांध के साइड पे कर दिया, लेकिन आपने कहा कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो वो उधर इतना डिटेल से आंसर नहीं था, लेकिन ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्यों, क्योंकि मैं देखता हूँ जब, तो वो जो वो बात कर रहे हैं वो भी ठीक है कि बड़े मगरूर कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग अब बाय 25 26 जो है उनका गरूर निकल जाता है, जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो वो निकल जाता है। तो उसके बाद वो बड़ी अच्छी एक जरखेज़ मट्टी होती है, अगर आप पानी पहले डालते रहें तो। लेकिन आप डिटेल में ज़रा बताएं कि क्यों आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। देखें, अगर तो प्रैक्टिस की बात की जाए और सोच की बात की जाए, फिर साहिल भाई का ओपिनियन ठीक है ठीक है। कि प्रैक्टिकली हमारी यूथ इस्लाम से कोसों दूर है, और सोच में भी मजहबी नहीं है हमारी यूथ, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, चूंकि मैं बीएनयू भी गया हूँ, लम्स भी गया हूँ, मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जाने का मौका दिया है। मैंने मसाजिद को भरा हुआ भी देखा है, मगरिब की नमाज में, ईशा की नमाज में। मैंने लड़कियों को जीन्स में नमाज पढ़ते देखा है। मैं बताने का मकसद ये कि चलो, नमाज तो पढ़ रही है ना, यानी कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये कॉन्शियसनेस है, ये खैर है कि यार अल्लाह ताला से ताल्लुक तो कायम करना है ना। वो पर्दा बाद में आ जाएगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, फिर यूथ से कुछ इंटरेक्शन करते हुए, मुझे टैलेंट यूथ में बड़ा नज़र आता है कि रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। और व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ मेंटोर, तो हमारी यूथ ना बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है, इनको कन्विंस करना बहुत आसान है सर कोई भी अगर हो एक जाती है। प्रॉपर सारी यूथ, मेंटोर। सारी यूथ ऐसी है, यहाँ पे वेस्ट में भी ऐसी ही है। आप देखें बंदे के पास क्योंकि यूथ खाने को एज कुछ नहीं, ऐसी है ना। जी दस जी। दस बीस बीस बूटों के जोड़े उनके पास पड़े हैं, खाने को घर में नहीं है, बड़ा मुश्किल से काम चल रहा है, लेकिन उसने स्नीकर्स और वो सारी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है, या आप कह लो जो सोशल वेल्थ आप कह लो, जो कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ये वो सारा खाता हो गया। तो ये असल में लोग तो बात मरते हैं। यही है ना, इसीलिए मुझे होप नजर आता है कि यार अगर इन्हें सही वाले मिले मेंटोर्स, तो बहुत होप है। अभी मसला ये, इन्हें गलत मेंटोर्स मिले हुए। तो दैट वाज व्हाई आई आई सेड देयर कि मुझे तो होप है इनमें, इंशाल्लाह काम करने की जरूरत है। लेकिन साहिल भाई का व्यू मुझे पता है ये क्यों है, मैं उठता बैठता हूँ साहिल भाई के साथ। असल में वो साइकोलॉजिकली कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकली ये बेचारे खत्म हो चुके हैं, मेनली मेजॉरिटी जिन हरकतों में पड़ के, यानी कि ड्रग्स हो गए, फिर ये सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक रॉक एंड एंड रोल, रोल। जो एक पूरी एक फिलॉसफी है। फिर रिलेशनशिप्स, हराम रिलेशनशिप्स, सुसाइड बहुत तेजी से बढ़ी, डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ी हमारी ये नौजवान नस्ल में। हमें तो खबरें पहुंचती रहती हैं, फलाना मर गया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, छोटी सी उम्र में हार्ट तो अटैक हो गया खुदकुशियाँ किसी बहुत मैं को। सुनता हूँ अब, छोटे बच्चे खुदकुशियाँ बहुत कर रहे हैं, मतलब अर्ली टीन्स लेट टीन्स में खुदकुशियाँ के रेट बहुत हाई हो गए। मतलब हमें तो पता भी नहीं था खुदकुशी होती कैसी है उस वक्त जब हम छोटे थे तो। इस पर तो मैं एक व्यू दूंगा, शायद आप मायूस ही ना हो जाए, मैं कम कम ही बोलता हूँ नहीं इसमें। नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत मायूस था, वो आप नहीं कर सकते उससे ज्यादा नीचे। बोले, जरूर जरूर देखिए, बताएं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हदीस की रोशनी में, कि अल्लाह हमसे नाराज है। ओवरऑल उम्मत मुस्लिमा से अल्लाह नाराज है। और जब अल्लाह कुछ एक लोग से नाराज होता है, तो फिर लोग की दुआएं कबूल नहीं होती। बिल्कुल तो ऐसे। ये मैं बहुत, मतलब ऐसी बात है जो मैं पब्लिक में कभी नहीं बोलता, लेकिन आपको बोल रहा हूँ। नजर आ रहे हैं मुझे वो हालात के मुसलमान सब कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह से तौबा नहीं कर रहा, अल्लाह से इस्तगफार नहीं कर रहा। वो हर स्किल लर्न कर रहा है, और इतने हम ढीठ हो चुके हैं, इतने हम ढीठ हो चुके हैं, हमें पूरी दुनिया में मार पड़ रही, लेकिन हमने अल्लाह से इस्तगफार नहीं करना, हमने झुकना नहीं है अल्लाह के आगे, हमने रुजू नहीं करना है। ना हमने कोरोना से सीखा, ना हमने फ़लस्तीन से सीखा। ये फ़लस्तीन वाला भी एक फैशन ही बन गया था ना, सेलिब्रिटीज जी भी निकले थे बाहर। लेकिन जी। कितनों ने असल में ये सीखा इससे कि यार ये अल्लाह की मार पड़ रही है हमें,
جو مرضی آپ کہہ لیں کہ ہندو یا یہودی یا جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی مسلط کرتا ہے ہم پہ، حدیث اور قرآن کی روشنی میں بہت کلیئر ہے۔ تو ایک ایسا دور آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان ایک قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو وہ دور ابھی تو نہیں ہے اتنی، تو خیر اللہ معاف کرے، نہیں برے حالات ہیں، لیکن آلموسٹ اتنے ہی ہیں کہ ہر بندہ زندگی سے اکتا چکا ہے، آلموسٹ ہر بندہ، بیکاز آف ایکس وائی زی ریزنز، اسپیشلی جو سوشل میڈیا بہت اور یہ کچھ جو ہے یار۔ یہ بہت کچھ ہے، پورنوگرافی ہے، بندہ بندہ تنگ آیا ہوا ہے، فائنینشیل ریزنز ہیں لوگوں کے، پھر یہ ریلیشن شپس میں سٹک ہوئے ہوئے ہیں، افیئرز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس لیے یہ ایک سائن ہے کہ اللہ بحیثیت امہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ تبھی بے سکونی پھیلتی ہے جب اللہ ناراض ہو۔ لوگ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چینج اتنی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضرت یونس کی قوم نے جیسے بہت استغفار کیا تھا، ہمیں لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سارا دعویٰ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کو، جیسے سورہ نوح اگر آپ پڑھ لیں گے نا، یہ میں آپ کو آج ریکویسٹ جی کر جی رہا ہوں، آپ ایک بار سورہ نوح بہت اچھے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ میں اصل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل سر، میں آپ کی بات میں صداقت نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہم ملتے ہیں نا، دیکھیے میں اب آپ جو میں چلے ایک پبلکلی بات نہیں کرتا، لیکن وہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ ہم جب ملتے ہیں نا فلسطینیوں سے، جو یہاں پہ ویسٹ میں آ گئے، کچھ فرسٹ جنریشن ہے، کچھ زیرو جنریشن یا جو بھی، ان سے جب ملاقات ہوتی ہے نا فلسطینیوں سے، تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ یار ہم مسلمان ہیں، ہوں، نہیں، کہتا ہے عرب ہے، صحیح، فلسطینی، عرب میں بھی آگے فلسطینی ہے، مطلب صحیح، مسلمان ہے، مسلمان میں ہوں، آگے شیعہ سنی ہے، سنی ہے، سنی میں آگے کون سے ہیں، دیوبندی، بریلوی، حنفی یا ہوں، شافعی، حنفی، حنفی میں کون سے والے حنفی ہیں، تو وہ بھی اس ہوں، طریقے سے کر کے اوپر سے نیچے تک آتے ہیں۔ اور صحیح، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ یا اگر ہم لوگ مشرق ممالک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نا ہمارا کوئی بڑا، تو دیکھو ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم نے حل کرانا ہے نا، ہم تمہاری وجہ سے تو نہیں کر سکتے۔ تو میرے سمپل سے ایک ہوں، آرگومنٹ تھا، بہت پہلے کی بات ہے، میں نے اسے بولا، میں کہ یار تو تم لوگوں کے بڑے جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے، ہاں کہتا ہے بالکل، اور اس آدمی کے والد جو تھے وہ موساد نے لیبنان میں ان کو اٹھا کے ان کو غائب کر دیا، ہوں، تو وہ ادھر آیا ہو کافی عرصے سے، تو اس سے میں نے بات چیت کی، تو اس سے جب پتہ لگا تو مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یار یہ تو نہیں، ہم تو بچپن میں ہمیں بتایا گیا کہ یار میرا فلسطین کے لوگوں سے کیا تعلق ہے، مطلب ہم زبان بھی ٹھیک نہیں بولتے، اور ہمارا کلچر جو بیسک جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے وہ عرب کے کلچر سے ڈفرینٹ ہے، ہمارے درمیان تو خدا خدا کا رسول ہے، اگر وہ صحیح، ایک تار نہ ہو بیچ میں تو ہمارا تو آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ لوگ بھی اس طریقے سے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا، میں کہا ہم بھی اگر دیکھیں تو اس لحاظ سے نہیں سوچتے ہم، وہ جو لوگ کہتے ہیں ہیومینٹی ہو گئی اور وہ براڈر اسکیل آف تھنگس میں ہم سوچتے ہیں۔ تو آپ کی بات میں مجھے تو صداقت نظر آتی ہے، کیونکہ اتنے رو رو کے دعائیں ہو رہی ہیں، اتنے اتنے جید قسم کے علماء رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، اور ہر جگہ کیے جا رہے ہیں، لیکن کہیں اس کا کوئی فرق مجال ہے، کوئی نظر ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے کوئی کیمپین ہونی چاہیے کہ یار انسان جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، توبہ کی تھی، تو کیا کوئی بڑی شخصیت، کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر یا اس طرح کی شخصیت کو آگے کہنا چاہیے کہ یار آپ فلاں ٹائم پہ سارے مل کے کریں، اور ریگولر بیسس پہ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بالکل میں تو اس بالکل، حد تک جانے کو تیار ہوں، آل دو جتنا مرضی لوگوں کو بیوقوف لگنا سٹارٹ ہو، آئی تھنک کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے بندے کو۔ بہت ہی ون آف دا ویز ہے، حضرت یونس نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ تو یہ لیڈر کو اگر کر لے تو کیا ہی بات ہے، قومی ترانے کے لیے تو ہم سارے جمع ہو جاتے ہیں ہاں جی، پرچم کے تلے، تو اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ تو اگر تو مہینے میں مجھے ایک گھنٹہ لگتا ہے رکھ لیں شام کو بیٹھ کے صرف استغفار کرے پوری قوم، اللہ بالکل تعالیٰ بالکل، سے۔ بہت بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اور جمعے کے خطبات میں بھی یہ چیز ہر مسجد میں آنی چاہیے کہ وہاں اسپیشل جمعے خطبے کے بعد دعا ہونی چاہیے استغفار کے حوالے سے، اور پروموشن ہونی چاہیے اس چیز کی۔ اصل بات وہی ہے، میں نے آپ کہا نا سورہ نوح آپ پڑھ لیں، اس میں حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تم پر بارش برسائے گا، تمہاری اکانومی بہتر ہوگی، وہ ساری ریزنز وہاں لکھی گئی استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہے جی کہ ہم ہر چیز میں آگے ہیں، لیکن استغفار نہیں ہم نے کرنا، اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ سر تو سم یہ ہاؤ آفٹر اس کے پیچھے نا مینٹیلٹی، میں جب تھے نا یونیورسٹی وغیرہ میں تھے، تو اسی گند میں ہر وقت پڑے رہتے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا، اب پتہ ہے کہ نماز پڑھنا اچھی چیز ہے،
पता है उसकी अहमियत, एक हद तक पता है, लेकिन कहते हैं ये जिस दिन मेरे दिल से अंदर से तड़प उठेगी तो मैं पढ़ लूंगा। ये इनकी तरह मैं सजदे नहीं कर सकता ना फजूल में। ये लोग तो फजूल में, इनका दिमाग कहीं और होता है, तो फजूल में सजदे करेंगे ना। वो सच्ची तड़प उठनी है ना, आपने सजदा करना है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करते हैं ना। पहले स्टार्ट जिस तरीके की वो लाफिंग बिल्कुल। थेरेपी होती है, आप स्टार्ट में थोड़ा सा वो लाफ करने की कोशिश हम्म। करते हैं, एक ड्रामा सा करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जेनुअनली आप हंसना स्टार्ट कर देते हैं। या अगर रोने का अच्छा। आप ड्रामा स्टार्ट करें, स्टार्ट में ड्रामा होगा, आहिस्ता आहिस्ता जनरली रोना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वजह से, और फिर दूसरी ये जो इंडिविजुअल सॉवरन वाली फिलॉसफी आई हुई है ना, कि मुझे ना छेड़ो, मुझसे पूछो नहीं, मेरा प्राइवेट गॉड है। ठीक है, खुदा प्राइवेट है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी आंखें तो, मेरे दिल में हया है, भरे मेरे सर पे दुपट्टा, मेरे दिल में हया है। दूसरी तरफ जो मतलब ये सारी वाली खाता है, और दूसरा इंसान अल्लाह के आगे झुकते हुए भी तो अकड़, मैं तो कहता हूँ अकड़ बीच में आ जाती है। वो जो हदीस जिब्राइल में हदीस जिब्राइल में है कि जो आखिर में आप वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोगों की निशानी बताते हैं कि जो हक जो तकबर करता, तकबर की जो डेफिनेशन बताते हैं कि जो हक बात को जान ले लेकिन मानने से इनकार कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सब कुछ हमारे सामने है। हमारे उम्मत मुस्लिमा का हाल हमारे सामने है, सूरह अल बकरा हमारे सामने है, लेकिन वो मानने से अभी तक इनकार है। अपनी पसंद का इस्लाम हमने निकाला हुआ है हर एक ने। जैसे आपने कहा कि हर बंदा जो है वो उसने अपना गॉड बनाया हुआ है, सो कॉल्ड गॉड, और वो अपनी प्राइवेट स्पेस बनाई हुई है, और वो इकट्ठा होने के लिए तैयार ही नहीं है, ना गुनाह को गुनाह मानने के लिए तैयार है। मेजॉरिटी का तो यही है ना रोल। तो कौमें तब तक जो है उनका जवाल ही रहता है, खसूसन उन कौमों का जिनको अल्लाह ने वही दी है। सूरह बकरा में आयत नंबर 120 अगर आप पढ़ लें तो ये आज की सारी सिचुएशन वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह कहता है कि अगर इल्म आ जाने के बाद भी तुम फिर गए तो फिर अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं होगा। यानी ऐलान कर दिया अल्लाह ने कि फिर तुम पर मुसीबतें आएंगी और तुम्हारा कोई मददगार और वली नहीं होगा। फिर वही है जैसे बनी इसराइल फिरते रहे थे, भटकते रहे थे लीडर की तलाश में, और जाहिर है कि एक कौमियत कौम बनने की तलाश में। तो अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त हम पे बड़ा बुरा टाइम आया हुआ है, टफ टाइम आया। लोगों को ये बातें सुनना पसंद नहीं है। लोग कहते हैं नहीं, हमें अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाएं, हमें खुशखबरियां दें। तो वो लोग को पसंद नहीं है असल में ऐसी बातें सुनना। जबकि मैं समझता हूँ कि रियलिटी चेक एवरी नाउ एंड देन हमें देना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन है ये कोई आम हालात में नहीं रह रहे इस वक्त उम्मत मुस्लिमा, इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, बस हम दावा करें इंशाल्लाह अल्लाह सर मालिक है। सर और दूसरा, मैं एक दूसरा टॉपिक में आना तो चाहता था, मेरा दिल तो था सच्ची बात पूछे एलियंस और इल्यूमिनाटी पे, लेकिन उसके लिए 50 मिनट काफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। ऑल विद लॉट ऑफ अदर स्टफ वो फिर इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं दूसरे टॉपिक इस चीज़ पे आना चाहता था कि ये जो मौलवियान साहिबान की जो, मौलवी साहिबान की जो नफ़रत है, ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पहले तो पाई जाती थी। अब मैं कोशिश करता हूँ कम करूँ, लेकिन फिर कुछ ऐसा ना कुछ हो जाता है जिस वजह से बंदा जो है दोबारा उसको वो टॉप अप सी हो जाती है, अजीब सी। तो हम्म। इसमें आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? कुछ कुछ शायद लोग भी जालम सन, कुछ सनू मरन द शौक भी सी। ये क्या है वजह है कि क्योंकि इतना, शायद मौलवी साहब जो मस्जिद के मौलवी, उन्हें खुद भी नहीं पता होता उनकी ताकत कितनी ज़्यादा है, कि वो जो बच्चों के दिमाग में डाल रहे हैं उन्हें पूरी उम्र बच्चों को लग जाएगी। उसको जिस तरह से आप खुरच खुरच के उस चीज़ को नहीं हटाते, अगर आप गलत चीज़ डालेंगे तो। क्या कहते हैं आप ये? देखें, 70 75 साल, माशाल्लाह 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने, और मेंबर शुरू से मौलवी साहिबान के पास है, किसी ने नहीं छीना। ना गवर्नमेंट ने कभी बैन लगाया है, ना किसी बंदे ने मना किया है कि उतर जाओ मेंबर से। जरूरत भी लेकिन नहीं होती। उसका उसका रिजल्ट क्या है? वो 74 साल मेंबर संभालने का रिजल्ट क्या है? जुम्मे के खुतबात भी होते हैं। मतलब कितने लोग आपने मोहल्ले से, मस्जिद का क्या रोल होता है? मस्जिद का रोल है कि लोगों की तरबियत करना। और वो देख लें आपके हमारी मस्जिद में लोग किस लिए जाते हैं। पहली तो बात, सिर्फ वो बुजुर्ग हजरात होते हैं, नौजवान तो बड़े कम होते हैं। लेकिन जो जाते भी हैं तो वहां पर उन्हें क्या सुनने को मिलता है? ज्यादातर किस्से कहानियां। कोई सोशल इश्यूज पे खास बात नहीं हो रही है, कोई तरबियत पे खास बात नहीं हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इमाम मसाजिद जो हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी, उनका अपना आईक्यू बहुत लो है। अल्लाह माफ़ करे अगर मैं कोई बहुत लो है सर। मुतकब्बिराना स्टेटमेंट कह रहा हूँ,
सर नहीं, कोई लेकिन मुतकबिराना नहीं, यकीन करें, वाकई बात, में लो, हम देखते तो रहे। बस वो फिर जिस बैकग्राउंड से वो बेचारे आ रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी लो है, आईक्यू भी इंतहाई लो है, सबसे जो नालायक बच्चा होता है उसको मदरसे में डाल दिया जाता है। उसको फिर जाहिर है जब वो, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, पहले वो किचन में काम करता है, फिर वो कुक बन जाता है, फिर वो कुक बनते बनते ऊपर आता है, वाइल स्टडिंग एवरीथिंग, जो कि ठीक है एक हद तक, तरबियत ह्यूमिलिटी डालने का अच्छा है। लेकिन देखे ना कि मौलवी एक हकीर और एक अ, मुफलिसाना पेशा बन चुका है। लोग मौलवी को जब देखते हैं कहते हैं कि यार ये, अगर ये इस्लाम है ना, यानी इस्लाम गरीब है, हाँ, इस्लाम हकीर है, इस्लाम मुफलिसाना है, तो हमने नहीं आना। इस्लाम को ग्लैमराइज ही नहीं किया हमने। इस्लाम, यकीन करें कि अब ये यूथ क्लब आप देख लें, ज़िया भाई हार्ले डेविडसन चलाते हैं, उसमें सूरह रहमान चलाकर कंफ्यूज करते हैं लिबरल्स को ब्लू एरिया में। बेचारों के लिए ये एक सबसे बड़ी शौक की बात होती है कि हार्ले डेविडसन पे सूरह रहमान कहाँ से लगी। तो रियली मौलवी ऐसा होना चाहिए था कि यूथ ऑ में आ जाए कि भाई ये ऐसे होता ही, है मौलवी। बिल्कुल तो ऐसे ही। बहरहाल इस पे ज्यादा क्या कमेंट करें, लेकिन ये कि आपके सामने हालात हैं, काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ लो आईक्यू एंड लो तो इमोशनल इस तबके का इंटेलिजेंस। क्या सलूशन है, इस तबके आपके ख्याल में क्या सलूशन है? कि ये बड़े उलमा का काम था, जो आलिम बड़े हैं उनका काम था कि अपने, क्योंकि आपकी डोमेन से तो ये बाहर है ना, मौलवी साहब आपकी बात तो नहीं सुनेंगे, यूथ क्लब वालों की तो वो बात नहीं सुनेंगे, इतना तो मैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको। तो ये किसकी डोमेन में आते हैं? ये आपसे ऊपर जो उलमा वगैरह हैं, या मदारिस से जो? ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की डोमेन में आते हैं। जैसे सऊदीया में वो लाइसेंस देते हैं एक मौलवी को कि तुम तब तक मौलवी नहीं बन जा सकते या खतीब जब तक तुम वो एग्जाम क्लियर ना कर लो गवर्नमेंट का। ठीक है। यहाँ पे वो निज़ाम है लेकिन ऑन पेपर्स है सिर्फ। ठीक यहाँ है। पर सिर्फ मदारिस की डिग्री काफ़ी होती है, और गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं रिलीजियस मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, उनका रोल आपके सामने, चांद देखने के अलावा उनका कोई रोल नहीं है। हालांकि वो अगर चाहें तो ट्रेनिंग इनकी कर सकते हैं, इनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, इनको इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, इनको लीडरशिप की ट्रेनिंग दे सकते हैं, इनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी लगा सकते हैं, किसी के मोहताज ना रहें, किसी चौधरी के, किसी मोहल्ले के बुजुर्ग के मोहताज ना रहें, खुल के बात करें। तो ये सबसे पहले तो मिनिस्ट्री से सवाल होगा कि आप लोग ने क्या किया, इनकी ट्रेनिंग क्यों नहीं किया आपने। दूसरा देखें, मोहल्ले में एक मस्जिद बनती है, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी कि मोहल्ले का सबसे जो रोबदार और पढ़ा लिखा आदमी है वो जमात कराए वहाँ की। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे है। मसला वही है कि वो दीन और दुनिया अलग कर दी है। वो ये समझते हैं कि नहीं, मौलवी नमाज वही कराएगा आके जो एक खास बैकग्राउंड से आ रहा है। उनके सामने कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई नमाज वो बंदा कराता था जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला था। यस, कुरान का नॉलेज डज मैटर, हम उसका इनकार नहीं कर रहे उन चीजों में। तो आप शुरू से ग्रूमिंग ऐसे करें अपने किसी बंदे की कि उसके पास कुरान का नॉलेज भी हो, प्रैक्टिसिंग भी हो। वो बंदा जब नमाज कराएगा ना, फिर आप देखें यूथ आएगी कि नहीं आएगी। जुम्मे के खुतबात में ऑडियंस पहली अजान पे मौजूद होगी कि नहीं होगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो हम अपनी गलतियां मान लें। मैं कभी डिफेंड नहीं करता, हम में से बहुत से लोग जो है ना वो डिफेंड करने लग जाते हैं रिलीजियस तबके को। मैंने बिल्कुल। अब करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं जिसकी वजह से मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि नहीं, हमें अब गलतियां माननी चाहिए और इन लोगों को समझाना चाहिए कि बहुत नुकसान हो गया। अब थोड़ा सा जो है ना वो अपने ऊपर वर्किंग शुरू करें। सर टू देयर डिफेंस, जब मैंने उल्टी साइड से सोचा टू देयर डिफेंस, तो उनके डिफेंस में अगर आप देखें तो उनका तो, वो बचपन में उनको आगे पीछे मदरसे में डाल दिया जाता है, और मदरसों के हालात कैसे हैं वो भी आपको पता है, और साथ साथ वो जब निकलते हैं, लेट से एक गांव में लग जाते हैं, एक गांव से उठ के दूसरे गांव में या अपने गांव में लग जाते हैं, तो वो फिर पूरी उम्र कहीं जाते नहीं हैं। सो एक्सपोजर ना होने की वजह से, उनका कसूर भी नहीं है, और टॉलरेंस लेवल भी बिल्कुल लो हो जाता है, और उसके अलावा उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है माइक की और दीन की, क्योंकि लोग दीन के पीछे तो कुर्बान कर देते हैं ना, उनके पास इस तरह की ताकत भी आ जाती है कि उनको समझ नहीं आती किस तरीके से यूज़ करना, उनको स्टार्ट से नहीं आती। कुछ होंगे जो बाद में आहिस्ता, मतलब शहरों में आगे कहीं कुछ थोड़ा सा अपने आप को वो सुधारेंगे, लेकिन उसके अलावा तो बहुत मुश्किल लगता है काम। लेकिन इसमें उनका दूसरी बात ये है कि मुसाइल भाई से भी बात हो रही थी इसी बारे में, तो वो कह रहे थे कि यार अगर ये हट जाएंगे तो कौन नमाज पढ़ाएगा, कौन जमातें कराएगा, आप और मैं?
ان کا قصور نہیں ہے. تو اس ایک لحاظ سے ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا کوالیفائی نہیں کیا کہ ہم ان کی جگہ کھڑے ہو کے، آل تو ہمیں وہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے، اس ولیے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. تو وہ ان کی جگہ کھڑا ہو کے کوئی بندہ نماز پڑھا لے اگر اس سے مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ ہے تو. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ سارا فریم ورک ہی ٹھیک ہونے والا ہے، یہ تو ایک دن کا حل نہیں ہے. اس حل کو 20 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ لیکن آگے کی اسٹارٹ. جنریشن تو سیو ہو سکتی ہے. اسٹارٹ تو کریں. اب منسٹری کا میں نے نام کیوں لیا ہے؟ یہ اس کا ایک کام ہے کہ مدرسے جا کے اپڈیٹ کریں، منسٹری آف ریلیجس افیئر. یہ اس کا کام ہے کہ وہاں پر ایک کوٹا رکھیں کہ کس اسٹوڈنٹ کو آگے بھیجنا ہے اور کس اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا اسکل سکھانا ہے تاکہ وہ کل کو نوکری بھی کر سکے، مولوی نہ لگ جائے جا کے. یعنی دین کو پیشہ نہ بنا لے، وہ اتنا امپاورڈ ہو کہ اس کو کمپیوٹر اسکلز آتے ہیں، وہ لیکچرار لگے، پروفیسر لگے. خیر اب یہ شعور آ رہا ہے، آہستہ ورکنگ ہو آہستہ. رہی ہے لیکن کم ہے. انشاءاللہ مزید ہونی چاہیے تاکہ پیچھے سے روٹ سے جو ہے نا وہ معاملات درست ہونا شروع ہوں. اور آن دی ادر اینڈ ہم پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوچیں کہ یار میں مولوی کیوں نہ بنوں. بالکل بالکل ٹھیک. بننا چاہیے. آپ نے کہاں لکھا ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز اگر پڑھانی تو مسجد میں ہی رہنا ہے؟ آپ اپنی ساری جاب کریں، 5 وقت نہیں پڑھا سکتے آپ 3 وقت پڑھا لیں اور دین کا علم حاصل کریں. بچوں کی گرومنگ ہم اب کریں نا، انشاءاللہ ہمارے ٹھیک ہے. ہاتھ میں بھی گیم ہے، اللہ ہم سے سوال کرے گا. اور ابھی میرے خیال میں ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، میں آپ سے I'll have one more question then I'll let you go. میں چاہتی ہوں ایلینز کا بھی کچھ پوچھ لیں گے، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہ رہا سر تھا آج کل. ایلینز بتائیں، سر ایلینز کے ویوز کمانڈر مشہور. فریور وغیرہ لوگوں کو نہیں پتہ. کمانڈر فریور وغیرہ جو تھے، میں اب جب دیکھتا ہوں یہ لگتا مزہ یہ ہے سارا کام جب بندہ دیکھتا ہے، لیکن آپ جب اس میں ڈیپ جاتے ہیں تو جو 99% فضولیات ہیں ان کے علاوہ جو 1% وہ یو ایس آرمی کی جو آپ کو ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ پہ ملتی ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس وغیرہ نے دی ہیں، تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ. اچھا ایلینز کے بارے میں نے کافی پڑھا ہے اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک تو پروپیگنڈا ہے جس سے ہمیں بچنا ہے. ایک ایجنڈا کے مطابق ایلینز کو مشہور کیا جا رہا ہے. وہ ایجنڈا سمجھ لیں اینشینٹ ایلینز ایک ڈاکیومنٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اصل میں اسٹیفن ہاکنگ نے یہ سوچا چھوڑا تھا کہ انسان جینیٹک انجینئرنگ سے بنا ہے ایلینز کی. ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ایک سویلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، سپر انٹیلیجنٹ، جو کہ یہاں پر کبھی آئی تھی اور اس نے آ کے انسانوں کو جینیٹک انجینئرنگ سے کریٹ کیا اور چلے گئے. پرومیتھیس والے. پرومیتھیس ہو گئی اور وہ ایک دو اور موویز ہالی ووڈ کی ہیں، یہ ساری یہ بڑی ایک فروغ پا رہی ہے یہ تھیوری. اب جو یہ ایلینز کا یہ والا اگر اس نیریٹو سے چلیں تو ایلینز پہ بات کرنا ہمیں وی شوڈ بی ویری کیئرفل، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ہر چیز کو ایلین سے جوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز آرک بھی ایلین تھی، ایلین ٹیکنالوجی تھی، اور ہو سکتا ہے حضرت نوح بھی ناؤز باللہ ایلین ہو ان کے نزدیک. پروفٹ موسیٰ کا عصا بھی ایلین ٹیکنالوجی تھی اور وہ ایلین تھے. اسی طرح اللہ کو بھی ناؤز باللہ، اللہ کو نہیں ماننا لیکن ایلینز اللہ کو کے ماننا. ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں ایلینز کے کھاتے میں تو ڈال ایلینز سے دینی ہیں جوڑ دی. تو تو ہماری ریشنل کرنے. یوتھ کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے ایلینز پہ پڑھتے ہوئے، ایلینز پہ بات کرتے ہوئے. پہلی بات تو یہ. اب جہاں تک ہمارا ویو ہے ایلینز پہ، جو پرسنلی میرا ویو ہے وہ یہ ہے کہ یس اٹ کوڈ بی جینس، موسٹ پرابلی اٹ از جینس جو ایلینز کے مطلب مشہور ہے کہ یہ ایلینز ہیں. اور یس دیر کوڈ بی سم ادر کریشن، اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کریشن شاید یہاں پر کبھی چکر لگاتی ہو. بہت سی تھیوریز ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو پورٹلز سے نکل گئے، پیرامڈ میں دروازے ہیں، پورٹلز تھے، وہاں سے نکل کے کسی اور گیلیکسی میں چلے گئے. اب وہی بار بار آ کے چھاپے مارتے ہیں یا اپنی ڈائریکشنز بتاتے ہیں. دیر آر آل سارٹس آف تھیوریز. کمانڈر فریور کی آپ نے دیکھی ہے ٹیسٹ منیز ان کی پڑھی ہیں اور دیکھی ہیں کمانڈر فریور کی جو ان 2004-05 کا میں انسیڈنٹ ہوا تھا اور ابھی آ کے انہوں نے بعد میں اس کو ڈی کلاسیفائی میں نے کائنڈ آف کی. نیٹ فلکس پہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ہے ایلینز پہ، اس میں بہت لوگوں کی ٹیسٹیمنیز ہیں، بہت لوگوں کی. تو یس اس سے ثابت تو ہو رہا ہے کہ کچھ چکر تو ہے کہ ایریا 51 میں شاید کوئی ایلین ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگی، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور باب شاید لزار والے. یس ایلین سے بھی ملاقات ان کی ہوئی ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ فتنہ دجال will be very deceptive so we should be very careful کہ what they are up to.
یہ ایلینز کی اتنی بات اچانک کیوں انہوں نے شروع کر دی ہے 1980 سے؟ آہستہ آہستہ بہت زیادہ ہوگی، اور آہستہ اگر بہت زیادہ بات ہو ڈپارٹمنٹ آف رہی ہے۔ ڈیفینس اس کی ویڈیوز جاری کر رہا ہے، وہ جو ٹک ٹیک والی موومنٹس ہیں اس بالکل کی، بالکل، تو وہ جو اڑن میں کشتری آپ ہیں، کو بتا رہا ہوں تشتری. دجال کے ہی پیرالل یاجوج ماجوج نے آنا ہے، مے بی وی آر بینگ پریپیئرڈ کہ ایلینز نے حملہ کرنا ہے، اور موویز بھی ہمیں یہی بتا رہی کہ ایلینز نے حملہ کرنا ہے، ایلینز نے حملہ کرنا ہے، تو وہ شاید ہمیں بے بس کیا جا رہا ہے، مایوس کیا جا رہا ہے کہ حملہ تو ہونا ہے۔ یہ بھی ایک نا مائنڈ گیم ہوتی ہے پوری، کہ انہیں اتنا دکھا دو کہ حملہ تو ہونا ہی ہونا ہے، کہ یہ کچھ کر ہی نہ سکے اس کے خلاف، کہ ایلینز کو ہم لڑ نہیں سکتے، اور لڑے گا تو کون لڑے گا؟ امریکہ۔ ہر مووی کی تھیم یہ کہ باقی دنیا بے بس ہے، اور ایلینز کا مقابلہ امریکہ کر رہا ہے، اور شپ بھی امریکہ بنا رہا ہے۔ یہ دس از دا بگر پروپیگنڈا، یہ دجالیت ہے پوری کی پوری۔ تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل وائل واچنگ ڈاکومنٹریز اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دیم، بٹ آئی ڈو بلیو ان ایلینس کہ یس، اللہ نے جب کہہ دیا میں بناتا ہوں جو تم جانتے بھی نہیں ہو، تو ڈیفینیٹلی دیر کوڈ بی بہت سارے ایلینس۔ بہت سارے چیزیں سر، ٹائم اوپر چلے، اس کے لیے میں نے انشاءاللہ آپ کے ساتھ سیشن جلد رکھوں گا دوبارہ. انشاءاللہ ایک اور یہ رکھیں گے، میں مجھے یہ اچھا صرف لگا آپ سے صرف بات کرके۔ ٹیپیکل اس پہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، یہ مجھے اس پہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور سر، ضرور ضرور، سر اٹس ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دا شو. اور میں ادھر ہی خیر جزاک لائیو ہی اللہ۔ کہتا جاؤں، میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، یہ توحا بھائی کی، اور ساتھ ایک اور بیٹھے تھے چھوٹی داڑھی والے. مجھے ان کا نام نہیں پتا، لیکن آئی ووڈ لو ٹو ہیو ہم آن دا شو. اگر کبھی انہیں ملے نا، مجھے ان کا نام نہیں پتا کہ ان کا نام کیا ہے. میں آپ کو ضرور ان کی تصویر واٹس بھیج ایپ دوں پر گا. بتائیں گے۔ میں بھیج دوں گا، کیونکہ کیا قرآن پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے وہ پڑھتے رہے، ہم اچھا، سنتے رہے. علی احتشام، علی احتشام ان کا نام ہے، آئی علی تھنک سو. احتشام، وہ میں نے، اور ان کی کوئی پوڈ کاسٹ یا اپنی ان کی نہیں ہے، وہ میرے خیال میں ادھر ہی صرف آتے ہیں یا اس کے لیے کرتے ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا. علی احتشام ہے، علی ہاں، احتشام، وہ بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. تو ماشاء پھر اللہ۔ میں انشاءاللہ ان کو بلاؤں گا سر. اب بہت شکریہ ہوا، بہت شکریہ سر جزاک آپ کا آنے کا. اللہ، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی سر. خدا بہت اچھا حافظ. لگا، انشاءاللہ پھر کبھی ضرور آپ کے ساتھ ضرور سر، کریں گے۔ بہت شکریہ. جزاک خدا اللہ، حافظ. تھینک یو سو اللہ مچ۔ اللہ.